السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائی نگاہ راحل پارٹ 22۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو؟ نیٹوریم میں رات کا منظر سکون اور خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی پول میں موجود پانی پر رقص کر رہی تھی۔ پرسکون ٹھنڈا پانی تاروں سے بھرے آسمان کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک پرسکون اور پرفتن ماحول تھا۔ پانی میں ہلکی ہلکی لہریں اندھیرے میں سرگوشیوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی میں موجود چاند کی روشنی منظر کو مزید دل فریب بنا رہی تھی۔ وہ پول کے سامنے بیٹھا آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ نینا اس کے پاس آئی۔ کافی؟ اسے کافی کا مگ دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ وائے وائے، ابھی میرا کافی پینے کا ہی دل کر رہا تھا، اس نے کافی کا مگ لینے کے بعد مسکرا کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ براق ابھی بھی چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ نینا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور پھر وہ بھی اسی کی طرح آسمان کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہے جو وہ اتنے غور سے آسمان پر دیکھ رہا ہے۔ نینا، ایک بات پوچھوں؟ براق نے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں ضرور، آپ بار بار اجازت مت مانگا کرے، بس جو پوچھنا ہو بلا جھجک پوچھ لیا کرے۔ اس نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر بہت نرمی سے کہا۔ تم صبح گھبرا گئی تھی نا؟ اس نے کہا تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں؟ کس بات پر؟ اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ براق اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ذہن پر تھوڑا زور دیا۔ چند ہی لمحے بعد اسے سمجھ آ گیا کہ براق کیا کہہ رہا تھا۔ وہ صبح والی بات جب سلطانہ نے سلطان کے تمام اصول باری باری توڑے۔ اوہ نہیں نہیں، وہ تو بس میں ویسے ہی، اس نے نظر جھکا کر ہچکچا کر کہا، جیسے وہ اس کی بات سے متفق تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم گھبرا گئی تھی، اس نے کہا اور کافی کے ایک دو گھونٹ لیے۔ نینا نے اس کے کندھے پر دوبارہ اپنا سر رکھا۔ سچ کہوں تو مجھے لگا کہ آپ کو میری باتیں بری لگی ہے، اس نے اپنی سوچوں میں ڈوبے ڈوبے سے انداز میں کہا۔ تم میری ایک بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لو۔ براق نے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی۔ لہجہ بے حد نرم تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور نہ ہی میں تم سے کبھی ناراض ہو سکتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو نینا نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا، وہ جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہی تھی۔ براق کی نگاہیں بھی اس کی سیاہ آنکھوں پر جم سی گئیں۔ کیوں؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ براق معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ سلطانہ کو سلطان کے مسکرانے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ مجھے جیتے جی مرنے کا شوق نہیں ہے۔ اور پھر سلطان کے جواب نے سلطانہ کو ہمیشہ کی طرح حیران اور لاجواب کر دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ براق اسے دیکھتا رہا۔ اس نے گویا اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہ سیاہ آنکھیں کسی دن میری جان لے گی۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس نے نظریں پھیری اور دوبارہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ وہ دونوں اب افق کے پرفتن منظر کو دیکھ رہے تھے۔ چند دن بعد جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ دوپہر کے سورج کی سنہری کرنوں نے کمرے کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی حلیمہ صاحبہ اور علیحہ سے فون پر بات کی تھی۔ احسن صاحب کو وہ ہر روز رات کو کھانا کھانے کے بعد فون کرتی، کیونکہ اس وقت وہ دفتر میں ہوا کرتے۔ علی سے بھی اس کی بات تبھی ہو جایا کرتی جب وہ احسن صاحب کو فون کرتی۔ براق آج گھر جلدی آ گیا تھا۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی ڈاکیومنٹ پڑھ رہا تھا۔ وہ بھی لیپ ٹاپ پر ہی اپنے آج کے تجزیے سے متعلق اہم نکات لکھ رہی تھی۔ براق، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اگر آپ… اس نے لیپ ٹاپ پر اپنا کام روکا اور اس سے کچھ کہنا چاہا۔ میں برا نہیں مانوں گا، کتنی بار کہا ہے کہ میں تمہاری باتوں کا برا نہیں مانتا، اس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ… اس نے گہری سانس لی اور پھر کہنا شروع کیا، لیکن اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ سوچوں نے گھر کر لیا جس وجہ سے وہ رک گئی۔ اس کی خاموشی نے سلطان کو بے آرام کیا۔ کہو، رک کیوں گئی؟ اب کی بار اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، دل اور دماغ نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا۔ کیا؟ کہو نینا۔ وہ اب لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، بس ابھی نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کچھ کشمکش کا شکار لگ رہی تھی۔ براق صوفے سے اٹھا اور بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ نینا، میں اصرار کر رہا ہوں، اس نے اصرار کن انداز میں کہا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اب کی بار براق سے رہا نہ گیا۔ میں اصرار کر رہا ہوں، اس نے اب کی بار قدر سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی۔ وہ اپنی بات دہرانے کا عادی نہ تھا، لیکن سلطانہ کے لیے تو اپنی عادات بھی بدل سکتا تھا۔
میں آپ کے ایک اصول کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے چند لمحے بعد کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تو براق یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میرا ایسا کون سا اصول ہے جس پر بات کرنے کے لیے تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ یہ کہ میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ براق نے جملہ کئی بار بولا تھا جو ہمیشہ نینا کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس بارے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں پائی، مگر آج وہ اس بارے میں اسے کہنے جا رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر ہلکی سی سلوٹیں نمایاں ہوئی، نیلی آنکھیں سکڑ گئی۔ میں اس نے تھوک نگلی اور پھر کہنے کے لیے لب کھولے۔ براق، کوئی بھی انسان ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، ہر انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے۔ انسان تو غلطی کا پتلا ہے نا۔ اس نے نرم لہجے میں جلدی جلدی اپنی بات کہہ ڈالی۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ اس سے آج تک کسی نے اس کے اصولوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جانتی ہو تم یہ سب تب نہ کہتی اگر تم مجھے اچھے سے جانتی ہوتی۔ لہجہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ وہ سلطانہ کو اس بات کی اجازت دے سکتا تھا کہ وہ اس کے اصول توڑے، لیکن اس کے اصولوں کی نفی کرنا اور انہیں غلط قرار دینا، اس کی اجازت وہ اسے چاہ کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ جو فیصلے لیے ہیں وہ 100% درست ہوتے ہیں۔ مجھ سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ کیونکہ وہ کہتے ہوئے رک گئی۔ کیونکہ اس نے فوراً پوچھا۔ نینا کی نظریں ہنوز جھکی تھی۔ کیونکہ انسان کو جس بات پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے ہمیشہ کوئی بڑا وار ہی کیا جاتا ہے۔ کوئی معمولی سا وار اس کا اعتماد نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ براق طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ واللہ تم جانتی ہو مجھ سے آج تک میرے اصولوں کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اب دیکھو کیا وقت آ گیا، میری ہی بیوی میرے اصولوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو ہلکی سی گلابی تھی اور ان میں اس وقت تکلیف اور غصہ شامل تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ نینا کو دکھ ہوا، اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ براق کو اس کے الفاظ سے تکلیف پہنچی تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔ 2 دن بعد محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے۔ رات نے استنبول پر اپنے پردے ڈال رکھے تھے۔ ماحول میں آج بالکل بھی خنکی شامل نہیں تھی۔ جون کے مہینے میں اسی طرح کا موسم ہوا کرتا۔ وہ اپنی کار ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ برابر والی فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھی تھی، عبایا اور اسکارف میں ملبوس۔ چہرے کے تاثرات یہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کس قدر ناراض ہے۔ ناراض ہونا بھی چاہیے تھا، آخر براق نے بات ہی ایسی کی تھی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آئس کریم پارلر لے کے اندر جا کر ہی آئس کریم کھا لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ براق نے آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑے آرڈر ٹیکرز میں سے ایک آرڈر ٹیکر کو بلایا اور وہ شخص ان سے آئس کریم کا آرڈر لینے آیا۔ براق نے اسے ایک آئس کریم کا کپ لانے کا آرڈر دیا۔ نینا اس دوران منہ بسورے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آرڈر ٹیکر آئس کریم کا ایک کپ لے کر آ گیا۔ وہ چاکلیٹ آئس کریم تھی۔ اس کی میٹھی سی خوشبو سیاہ چمکتی کار میں ہر سو پھیل گئی۔ اس نے وہ کپ لیا اور آرڈر ٹیکر کو پیمنٹ کی۔ جب وہ آرڈر ٹیکر چلا گیا تو اس نے وہ کپ نینا کی جانب بڑھایا۔ یہ لو آئس کریم، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں کھانی، اس نے ترنت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، اس نے فوراً ایبرو اچکائے۔ مجھے نہیں کھانی کہا نا، اس نے اب کی بات جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا تو براق نے آئس کریم کا کپ اپنی سیٹ کے ساتھ والی کھڑکی کی جانب بڑھایا، یوں کہ وہ اسے وہاں سے گرانے لگا ہو۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ رزق ہے، ضائع تو مت کرے، اس نے فوراً ٹوکا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، رزق ہے، اسے ضائع مت کرو، خاموشی سے کھا لو، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور آئس کریم کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اف، اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ آئس کریم کا کپ اس سے لے لیا اور پھر خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی۔ براق اسے یوں آئس کریم کھاتے ہوئے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ نینا کو معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ اس آئس کریم کو کھانے میں مگن تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آئس کریم ختم ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اور آئس کریم کھائے۔ اگر وہ اس سے ناراض نہ ہوتی تو وہ اس سے کہہ دیتی، لیکن ابھی وہ اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ براق نے آرڈر ٹیکر کو دوبارہ بلایا اور اس سے ترکچے میں کچھ کہہ کر واپس بھیجا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ چند لمحے بعد وہ آرڈر ٹیکر واپس آیا اور اس نے چاکلیٹ آئس کریم کا ایک اور کپ براق کو دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ براق نے اس آرڈر ٹیکر کو پیمنٹ کی اور پھر وہ آرڈر ٹیکر وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، مجھے اور آئس کریم نہیں کھانی، میں آلریڈی ایک بار کھا چکی ہوں۔ جب براق نے اس کی طرف وہ آئس کریم کا کپ بڑھایا تو اس نے فوراً کہا،
دل اور دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو دوسری بار آئس کریم کھا لینے سے قیامت نہیں آ جائے گی، اس نے طنزیہ انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ اف اللہ، مجھے نہیں کھانی، وہ تنگ آ گئی تھی۔ براق نے پھر وہی کام کیا۔ وہ اس کپ کو پھر سے اپنی سیٹ کے ساتھ والی کھڑکی سے باہر پھینکنے لگا جب نینا نے اسے ایک بار پھر روکا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی تو کہا تھا کہ رزق، اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ رزق ہے، اسے ضائع مت کرو، چپ کر کے کھا لو، اس نے کہا تو نینا نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ اس کے سامنے بے بس تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی۔ وہ چپ کر کے آئس کریم کھانے لگی۔ براق اسے ابھی بھی آئس کریم کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں الفت خوب جھلک رہی تھی۔ جب وہ اسے یوں دیکھتا تب نینا سے نظریں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ مجھے ایسے اکیلے اکیلے آئس کریم کھانے کا بالکل مزہ نہیں آ رہا، اس نے اداسی سے کہا۔ براق نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس آرڈر ٹیکر کو تیسری بار بلا کر اسے آئس کریم لانے کا کہا۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ جب وہ آرڈر ٹیکر آئس کریم لے آیا تو براق نے اسے تیسری بار پیمنٹ کی اور پھر وہ آئس کریم کھانے لگا۔ اب مزہ آ رہا ہے؟ اس نے زیر لب ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بہت، اس نے شانے اچکائے اور منہ مسکرا دیا۔ وہ بھی چاکلیٹ آئس کریم ہی کھا رہا تھا۔ ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے کوئی بات نہ ہوئی۔ براق پلیز آئندہ کے بعد یہ مت کہیے گا کہ، اور سلطانہ نے اپنے دل میں کھٹکنے والی بات کا اظہار کر ہی ڈالا۔ نینا، تم اس بات کو اتنا دل پر کیوں لے کر جا رہی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ میں ایک فوجی افسر ہوں، میری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں نے تم سے ایسا کہا۔ بی پریکٹیکل۔ وہ بے حد اطمینان سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ سلطانہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ یہاں آنے سے پہلے براق نے اس سے اسی طرح کے مرنے مارنے کی باتیں کی تھی جس وجہ سے وہ اس سے ناراض تھی، اور وہ ابھی بھی اپنی ان باتوں پر قائم تھا۔ اسے غسیلی آنکھوں سے لب کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور براق آرام سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ نینا سے اس کا یہ رویہ برداشت نہ ہو سکا۔ پھر تو میں بھی ایک صحافی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ صحافی ہونا بھی کسی فوجی سے کم نہیں۔ جانے کب مجھے کوئی بھی شخص گولی مار دے تب آپ، وہ شانے اچکا کر بے حد اطمینان سے کہہ رہی تھی تو براق نے سرخ پڑتی نگاہوں سے فوراً اسے دیکھا۔ نینا، اور پھر اس نے طیش کے عالم میں درشتی سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ وہ ایک دم کانپ سی گئی۔ مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی تھی، اس نے زخمی انداز میں کہا اور پھر خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ براق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح سے نینا کی بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی ویسے ہی اسے بھی براق کی باتوں پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نیلی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں اب ایک دوسرے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کا انداز ابھی بے حد زخمی سا تھا۔ اسے واقعی اس کی بات کی کافی تکلیف پہنچی تھی۔ وعدہ؟ اس نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وعدہ، براق نے اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں کہا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر آئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ افق صبح کے نرم رنگوں کے ساتھ رنگ گیا، آفتاب کی روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ براق کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ دونوں اب تک ہنی مون پر بھی نہیں جا سکے۔ نینا نے کوئی شکایت نہ کی، وہ جانتی تھی کہ براق بہت مصروف ہے۔ اس نے تو اس سے ہنی مون کا پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے خود ہی اس سے کہا تھا کہ وہ ابھی بہت مصروف ہے، اس لیے ابھی ہنی مون کا پلان نہیں بنا سکتے، مگر اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اگلے مہینے وہ ہنی مون کا پلان بنا لے، یعنی کسی آفیشیل وزٹ میں ہی وہ نینا کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اگر اس مہینے کوئی ایسی جگہ آتی ہے وہ اسے لے جا سکتا ہے تو وہ اسے لے جاتا، مگر اب تک ایسی کوئی جگہ آئی ہی نہیں تھی اس کے آفیشیل وزٹ میں۔ براق آج صبح گھر پر ہی تھا۔ اس نے آج کا دن صرف نینا کے لیے صرف کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہر ہفتے میں ایک دن اس نے صرف اور صرف نینا کے لیے رکھا ہوتا، جس دن وہ دونوں باہر گھومنے جاتے، باہر ہی کھانا کھاتے اور اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرتے۔ آج بھی وہی دن تھا۔ وہ الماری میں سے کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی جب براق اس کی جانب بڑھا۔ اس وقت وہ سیاہ رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ رنگ کی جینس میں ملبوس تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ایبرو چکائے۔ کچھ نہیں، میں بس بہت کنفیوز ہو رہی ہوں کہ کون سا بایا پہنوں، اس نے کہتے ہوئے ایک ہینگر نکال کر بیڈ پر رکھا اور پھر دوسرے ہینگرز ادھر ادھر کرنے لگی۔ براق سینے پر بازو لپیٹے اسے خاموشی سے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم وہ عبایا کیوں نہیں پہن لیتی جو تم نے اس دن پہنا تھا؟ چند لمحے بعد اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ کس دن؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ ابھی بھی الماری میں سے کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ اس دن جب تم ریسٹورنٹ میں آئی تھی، تب جب تم نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ذرا سے شانے اچکا دیے۔ نینا ایک دم بالکل سناٹے میں رہ گئی، اس کے پاؤں تلے جیسے زمین
جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ کچھ دیر کے لیے بالکل ساکت سی کھڑی رہی، براق اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ اس نے الماری کا دروازہ بند کیا، پھر براق کو دیکھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے اپنے سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے ابھی کہا کیا ہے۔ وہ اسے خاموشی سے متذبذب سے انداز میں دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، یاد نہیں آیا وہی دن جب میں نے تمہیں دوسری مرتبہ بچایا تھا؟ ابھی یاد آیا؟ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر براق نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اس کا دل یہ سن کر جیسے گھٹن کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کہے۔ آپ جانتے تھے کہ اس دن آپ نے مجھے بچایا تھا؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں، اس نے ایبرو اچکا دیے، اور پھر نینا کے چہرے کے بالکل ساتھ ہی اس نے الماری پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو آپ نے اس کا ذکر مجھ سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ضروری نہیں سمجھا، لہجہ بے نیاز تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ نقاب میں اور کوئی نہیں بلکہ میں تھی؟ کچھ دیر بعد اس نے حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا۔ یکلخت کیچر میں بندھے اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے رخسار پر گر پڑی۔ براق زیر لب مسکرایا، اور وہ لٹ نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ نظر ہنوز اس کی خوبصورت چہرے پر جمی تھی۔ جس کا نام نینا ہو، اسے اگر اس کی آنکھوں سے نہ پہچانا جائے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی الماری پر رکھا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کے بازوؤں کے درمیان قید تھی، لیکن یہ قید اس سے بہت پیاری تھی۔ اس کا جواب سن کر وہ ہمیشہ کی طرح کافی لاجواب ہوئی۔ وہ اب اس سے تھوڑا دور ہوا، پھر پلٹا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے کے دروازے تک جانے لگا۔ جب اس نے اسے روکا۔ براق، آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس دن میں جس شخص سے ملی وہ کون تھا؟ اس نے بے چینی کے عالم میں پوچھا تو اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا، لہجہ پرسکون تھا۔ اسے تشویش ہوئی۔ کیوں؟ سلطانہ نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ اگر تم نے بتانا ہوتا تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی۔ سلطان کے جواب نے سلطانہ کو مزید لاجواب کر دیا۔ وہ اب کمرے سے باہر جا رہا تھا اور سلطانہ سحر زدہ سا ہو کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ آج سورج خوب چمک رہا تھا۔ افق پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی موجود نہ تھے۔ وہ ایک بک سٹور میں موجود تھی، کتابوں سے بھری ریکوں کے ساتھ۔ یہ بک سٹور کتابیں پسند کرنے والوں کے لیے ایک جنت تھی جو علم کے خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ریکس میں سے ایک ایک کر کے بالائی حصے پر سے ایک کتاب نکالی۔ جو کتاب اس نے نکالی وہ کتاب اس دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے، جس کا علم بہت وسیع ہے۔ اس کتاب میں اس قدر علم ہے کہ اگر سیاحی کے طور پر ایک سمندر کو چنا جائے تو سمندر ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کتاب کا علم ختم نہ ہو، چاہے اس کے لیے 1000 سمندر ہی کیوں نہ لائے جائے۔ وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو خریدنے کے بعد اپنی کار تک گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ دل بہت سے خیالات اور جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں موجود اس کتاب کو نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے پکڑ کر دیکھا۔ نیلی آنکھیں نم سی ہو گئی، چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس کتاب کی جلد سبز رنگ کی تھی، اس کے اوپر ایک ریشمی غلاف بھی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے مؤدب انداز میں اس کتاب کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور پھر اسے چوما۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ تک آنے میں دیر کی، لیکن بہت دیر نہیں۔ وہ قرآن مجید تھا جسے وہ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ اس میں آیات کی عربی کے ساتھ ساتھ ترکچے میں ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میرا یامان آج اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی، اور وہ خوش نصیب تھی۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور پھر اسے سمجھنا شرف کی بات ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ تو صرف اسے ہی ملتا ہے جسے اللہ چاہے۔ رات کی تاریکی سے بھرے آسمان کے مخملی پردے کے نیچے ایک چمکتے ہوئے چاند کی روشنی سے بھرپور منظر نظر آ رہا تھا۔ دنیا ایک پرسکون اور پرفتن ماحول کے ساتھ خوابوں کے منظر میں بدل گئی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم کے ٹیرس میں آمنے سامنے کرسیاں لگائے بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ بہت سی باتیں کر رہے تھے، اور اب ان کی گفتگو میں چند لمحے کا وقفہ آیا۔ نینا کبھی آسمان کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے براق کو، پھر مسکراتی اور کافی کے 2-3 گھونٹ بھرتی۔ تم نے وہ کتاب پڑھی؟ براق نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ گہرا اور بے حد معنی خیز تھا۔ کون سی؟ اس نے ناسمجھی سے ایبرو اچکائے۔
بریوری اوبلیسنگ، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ وہ یہ سمجھ نہ سکی کہ براق اس کتاب کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ ماتھے پر ہلکی سی سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ جی میں نے پڑھ لی تھی، بہت اچھی کتاب تھی وہ، اس نے ستائشی انداز میں مسکرا کر کہا۔ کیا سیکھا تم نے اس سے؟ سوال فوراً سے پوچھا گیا۔ بہت کچھ۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ جیسے؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچنے لگی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ جیسے اکثر لوگ بیوقوفی کو بہادری سمجھ لیتے ہیں۔ جو شخص چاہے حق پر ہو لیکن وہ اپنے دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اسے جانچے نہیں تو وہ بہادر نہیں بلکہ بیوقوف ہے۔ انداز پر اعتماد تھا۔ براق کی نگاہیں ہنوز اسی پہ جمی تھی۔ نیلی آنکھوں میں سیاہ آنکھوں والی کے لیے محبت سے زیادہ فخر اور احترام تھا۔ وہ جیسے نینا سے جو کچھ سننا چاہ رہا تھا وہ وہی کہہ رہی تھی۔ دشمن کو جانچنا بہت اہم ہے، اس نے مزید کہا۔ اور؟ براق نے سہج زدہ سا ہو کر پوچھا۔ نینا نے اپنی کافی کا مگ سامنے پڑی چھوٹی سی میز پر رکھ دیا اور وہ کافی پی چکی تھی۔ بہادری سے جینے میں ہی زندگی کا مزہ ہے۔ ڈر ڈر کر رہنے سے انسان زندہ تو رہتا ہے لیکن جی نہیں پاتا۔ انداز بے حد پر اعتماد اور پر امید تھا۔ اور؟ اس کی باتیں سلطان کے دل کو بہت سکون بخش رہی تھی۔ بہادری ایک نعمت ہے، ایسی نعمت جو اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اس کی خواہش ہو۔ جو انسان ڈر ڈر کر جینے کا عادی ہو گیا ہو اسے تو بہادری کبھی نہیں ملتی، کیونکہ اس کے اندر بہادری سے جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو براق نے اس کے لیے مسکرا کر دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجائی۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرانے لگی، لیکن وہ اب تک یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ اس سے یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا۔ وہ کتاب تو اس سے میرائے نے دی تھی تو اس نے اس بارے میں کیوں پوچھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ براق بھی اپنی کافی پی چکا تھا۔ اس نے بھی کافی کا مگ چھوٹی سی میز پر رکھ دیا اور پھر وہ دوبارہ نینا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس نے ناسمجھی سے ایبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرایا۔ ویسے ہی اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سچ نہیں بتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے دھیرے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبح ہوئی تو نینا میرائے کے پاس گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی اور کچھ ہی دیر پہلے قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ براق ناشتہ کرتے ہی کام سے چلا گیا تھا۔ جمر خاتون لیونگ روم میں بیٹھی اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ سیریل دیکھ رہی تھی۔ میرائے تم نے مجھے جو کتاب دی تھی وہ تم نے کہاں سے لی تھی؟ کچھ دیر معمولی سی گفتگو کے بعد نینا نے اس سے تشویش کے عالم میں پوچھا۔ وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ کون سی کتاب؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن پھر اسے چند لمحے سوچنے کے بعد یاد آ گیا کہ وہ کس کتاب کی بات پوچھ رہی ہے۔ اچھا وہ بریوری اوبلیسنگ۔ لہجہ تیز تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو مجھے براق آبے نے دی تھی، اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں شانے اچکا کر کہا تو نینا چونک گئی۔ تم کہہ رہی ہو کہ انہوں نے وہ کتاب تمہیں دی اور تم نے اسے مجھے دے دیا، اس نے حیرانی سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آواز قدرے بلند تھی۔ ایود کیونکہ انہوں نے ہی مجھے وہ کتاب تمہیں دینے کو کہا تھا، میرائے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو نینا مزید حیران ہوئی۔ وہ اسے حیرت زدہ سا ہو کر چند لمحے کے لیے دیکھتی رہ گئی۔ اور ختم ہوا موسم بہار۔ سائے کی گرفت میں ایک خاموش سانس موت کے دائروں میں سرگوشی کرتی ہے۔ عظیم انجان جہاں کی جانب ایک سفر، جہاں زندگی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ نظروں سے اوجھل ہوا لیکن ذہن سے نہیں، یادیں جڑی رہتی ہے۔ وقت کی ٹیپسٹری میں ایک دھاگا کہانیوں میں بنا ہوا تھا جو ہم نے ایک بار پھیلائی تھی۔ پردہ گرتا ہے، اسٹیج مدھم پڑ جاتا ہے، پھر بھی زندگی کا جوہر ایک دیر پاگید ہے۔ قسمت کے ساتھ رقص ایک آخری کمان، جیسے ہی روح کائناتی مشق کا آغاز کرتی ہے۔ موت ایک راستہ ہے، اختتام نہیں۔ کائنات موڑ کے گرد ایک تبدیلی ہے، زندگی کی سمفنی میں ایک وقفہ ہے، ایک بے سبب لمحہ۔ پردے کے ذریعے جہاں سائے الگ ہوتے ہیں، ایک صوفیانہ سفر ہے، ایک فن کا کام ہے۔ سائیکل کا مڑنا ایک کائناتی سانس، خاموش موت کے ساتھ خاموش رقص میں نظم۔ تم کہہ رہی ہو کہ انہوں نے وہ کتاب تمہیں دی اور تم نے اسے مجھے دے دیا، اس نے حیرانی سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آواز قدرے بلند تھی۔
ایود کیونکہ انہوں نے ہی مجھے وہ کتاب تمہیں دینے کو کہا تھا۔ میرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو نینا مزید حیران ہو گئی۔ اسے حیرت زدہ سا ہو کر چند لمحے کے لیے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، اس نے ناسمجھی سے ایبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اچھا رکو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، اسے اطمینان سے کہا۔ وہ اسے متوجہ ہو کر سننے لگی۔ کچھ ماہ پہلے شام کے رنگوں نے استنبول پر اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ براق اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ جیمر خاتون کچھ ہی دیر پہلے مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ اب لیونگ روم میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، ساتھ ہی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ سیریل چل رہا تھا۔ اس وقت انہیں میرائے کی کال موصول ہوئی۔ کچھ دیر معمولی سی گفتگو جاری رہی۔ آنے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں، اور پھر دوسری جانب سے اس نے کافی کنفیوزڈ لہجے میں کہا۔ کس بارے میں؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا نینا کے بارے میں، وہی اینکر جس کی تصویر میں کافی عرصے سے سنتی آ رہی ہوں۔ وہ اب مجھ سے یہاں ملی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اپنی اور اس کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے میں اسے کوئی تحفہ دوں۔ وہ اپنی بات کہے جا رہی تھی کہ تب ہی انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اسے کیا تحفہ دو؟ انہوں نے ذرا سے ایبرو اچکائے۔ ایود نے دوسری جانب سے میرا نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم تھوڑا صبر کرو، میں آج براق سے اس بارے میں سجیشن لوں گی، اس کے پاس ضرور کوئی اچھا آئیڈیا ہوگا۔ تم جانتی ہو نا، براق جس شخص کو جو تحفہ دیتا ہے وہ شخص اس تحفے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ہلکا سا مسکرائی۔ میرائے ان کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی یہ تو بتا رہی تھی کہ وہ ان کی باتوں سے متفق تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ تشویش ہو رہی تھی۔ لیکن آنے، وہ تو نینا کو جانتے بھی نہیں ہے، پھر انہیں کیسے سمجھ آئے گی کہ اسے کون سا تحفہ دینا چاہیے؟ اس کے سوال نے انہیں چند لمحوں کے لیے ایک گہری سوچ میں ڈبو دیا۔ انہوں نے اپنا چائے کا کپ سامنے پڑی میز پر رکھا اور ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ تم فکر مت کرو، براق آئے گا تو میں اسے نینا کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گی جو تم نے مجھے بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھا آئیڈیا دے ہی دے، ہے نا؟ انہوں نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب سے اس نے کہا تو اس کے لہجے میں نا امیدی اور مایوسی خاصی جھلک رہی تھی۔ نیو یارک کو سورج کی کرنوں نے گھیر رکھا تھا۔ میرائے اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ ناشتہ کرنے میں مہو تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا جس پر وہ اسکرول کر رہی تھی۔ جیمر خاتون کی کال موصول ہوتے ہی اس نے فوراً ان کی کال ریسیو کر لی۔ معمول کی گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی بات کہنا شروع کی۔ براق سے میں نے بات کی ہے، وہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ میرائے نے ان کی بات کاٹ دی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ اس نے فوراً تیز لہجے میں پوچھا۔ اسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے میرائے کی ایک دوست ہے جو ایک اینکر ہے، اور اس نے ابھی کچھ ہی روز پہلے ایک تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں، جس میں اس نے فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر بھی بات کی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے کوئی کتاب کیوں نہیں دے دیتی؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی بات مکمل کی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ میرائے کو یہ آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا۔ کیا میں اسے ایک کتاب دوں؟ یہ کیسا تحفہ ہے؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ دی، ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ میرائے، مجھے تو یہ کوئی بری آپشن نہیں لگتی، انہوں نے کہا تو میرائے کا موڈ بگڑ گیا۔ اچھا، اگر میں اسے ایک کتاب دے بھی دوں تو کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ میں اسے کون سی کتاب دوں؟ مجھے تو اس کی پسند کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، براق نے ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں اگر تمہیں دلچسپی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ یہ سن کر چہکی۔ کیسا آئیڈیا؟ بتائیں مجھے۔ لہجہ تیز تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک کتاب پڑی ہے جس کا نام بریوری آبلیسنگ ہے۔ اس کے حساب سے وہ کتاب نینا کو بہت پسند آئے گی۔ وہ بتا رہی تھی تو اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے اسے نینا کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا نا، تو اسی لیے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ ایود، تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میرائے نے ان سے اپنی بات جاری رکھنے کا کہا۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس کتاب کو تمہیں دے دیتا ہے، تم اس کتاب کو نینا کو دینا۔ انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی بات مکمل کی تو وہ چند لمحے کے لیے کچھ سوچنے لگی۔ وہ کتاب مجھ تک کیسے پہنچائیں گے؟ مطلب میں تو یہاں نیو یارک میں ہوں۔ چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ پارسل کے ذریعے پہنچا دے گا نا، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے بے فکری سے کہا۔ میرائے ان کی بات سے متفق تھی۔ یہ آئیڈیا برا نہیں تھا، بلکہ یہ کافی اچھا تھا۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا آخر وہ آئیڈیا دیا کس نے تھا، اور پھر وہ آئیڈیا تھا بھی سلطانہ کے لیے۔ اسے اچھا بلکہ منفرد تو ہونا ہی تھا۔ موجودہ دن میرائے اور وہ آمنے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اب تک اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ نینا کا
چہرہ کافی سارے تاثرات سے بھرا تھا۔ ٹھیک ہے میرائے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ کیا؟ اسے ناسمجھی سا ایبروچ کا کر پوچھا۔ تم نے مجھے اس دن نہیں بتایا کہ وہ کتاب تمہیں کس طرح ملی، کیوں؟ اس نے اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرائے کے چہرے پر کئی تاثرات ابھرے۔ اس نے چند لمحے کے لیے نینا سے نظریں پھیر لی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر میرائے اس سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی۔ نینا، اس نے گہری سانس لی، میں تم سے صرف دوستی کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس نے جواب دیا تو نینا کو لگا جیسے اس کے سامنے بیٹھی لڑکی ایک سمجھدار اور میچور شخص نہیں بلکہ ایک معصوم سا بچہ ہے جس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ اس کی اس بات سے اسے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ جب میرائے نے اسے وہ کتاب دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اسے شخصیت کو پہچاننے کا فن آتا ہے، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ شخصیت کو پہچاننے کا فن میرائے یامان کو نہیں بلکہ براق یامان کو آتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ حیرانی کا سبب تھا کہ براق یامان کسی سے ملے بغیر صرف اس کی چند معلومات سے ہی اس کی شخصیت کو پہچان سکتا ہے۔ میرائے، میں تم سے ایک اور بات پوچھ سکتی ہوں؟ اب کی بار نینا کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ نینا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ہمیشہ سے کہتی تھی کہ براق گھر کو ٹائم نہیں دیتے، وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن میرے حساب سے ایسا نہیں ہے، وہ تو گھر کی تمام ذمہ داری اچھے سے سنبھال رہے ہیں۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ اب کی بار وہ کہہ رہی تھی تو اسے میرائے کا مسئلہ سمجھ آ چکا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ میرائے اب اپنی اس مسئلے کی تمام لہروں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کہا، اور میں نے ایسا کیوں کہا اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے، بس میں اس کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اس نے دھیرے سے شانے اچکا دیے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی لہر موجود تھی۔ نینا نے اس کی بات کا برا نہیں مانا، اور برا ماننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تو اس میں کچھ غلط نہیں، آپ کو اس پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ ہی دیر بات چیت جاری رہی، اور پھر نینا اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرائے صوفے سے اٹھی، ایک گہری سانس لی۔ وہ براق کے بارے میں ہمیشہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ اسے نینا کی دوستی کیوں چاہیے تھی؟ کیوں اسے یہ خوف تھا کہ اگر وہ اسے کوئی تحفہ نہیں دے گی تو نینا اور اس کی دوستی مضبوط نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اسے چاہے جتنی محبت، جتنا پیار مل جاتا وہ اس کے لیے ناکافی رہتا۔ جب انسان خود سے محبت نہیں کرتا تو اسے اگر دنیا بھر کی محبت بھی مل جائے وہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اسے ہر وقت مزید محبت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل کا وہ خانہ خالی ہوتا ہے جس میں اس نے وہ محبت ڈالنی ہوتی ہے جو وہ خود سے کرتا ہے۔ اس خانے کی کمی صرف وہی محبت پوری کر سکتی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ جب یہ خانہ خالی رہتا ہے تو انسان میں کسی دوسرے انسان کو کھو دینے کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ باتیں میرائے کو اسی دن سمجھ آ گئی تھی جب اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اسے یہ باتیں سمجھ نہ آئی ہوتی تو وہ آج نینا کو کبھی بھی یہ سب نہ بتاتی، کیونکہ اس کے دل میں آج بھی نینا کو کھو دینے کا خوف ہوتا، وہ آج بھی خود سے محبت نہ کرتی ہوتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔